السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ پھر ایک مرتبہ جمع ہو گئے ہیں، کچھ اپنا وقت مل کر گزارنے کے لیے، کچھ دین کی بات سنیں گے۔ ہم کو کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی کی بڑائی کرنا ہے، نہ کسی کی تعلق سے کوئی ایسے دنیاوی باتیں کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور جمع کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما لے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محرم کے مہینے کے تعلق سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، خوش آمدید بھی کر رہے ہیں اور گریٹنگز بھی کر رہے ہیں، تو اس تعلق سے میں کچھ ایسی باتیں بیان کر دیتا ہوں جو کہ اتفاق سے مجھے جمعے کا خطبہ دینے کا بھی موقع ملا تھا، تو میں نے کچھ باتیں ایسے بیان کی تھی، تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ صرف وہ باتیں میں شیئر ہو، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پوائنٹس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ الحمدللہ، محرم کا مہینہ ہمارے ہجری جو سال ہے، اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرما دیا تھا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم کیے ہیں، اور یہ مہینے جو ہے 12 مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہم کو عنایت فرمائے تھے جس وقت آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی تھی۔ سورہ توبہ میں یہ تفصیلات ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو چن کر کہا کہ یہ محترم ہے، احترام والے مہینے، اور یہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ایک علیحدہ مہینہ آتا ہے، یہ سلسلے میں نہیں ہے مگر رجب علیحدہ ہے، مگر یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ان مہینوں میں قریش بھی جو ہے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے احتیاط کرتے تھے کیونکہ احترام والے ہیں، اور اسی مہینے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ حج کا تعین ہوا تھا ذی الحجہ میں۔ تو الحمدللہ یہ اس تعلق سے 2-3 باتیں بیان کرنی تھی، اور دوسرے یہ کہ اب محرم کی اہمیت کیا ہے۔ محرم کی اہمیت جو ہے عاشورہ کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ اس میں عاشورہ کے تعلق سے جب بھی ہم سنتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا اور حدیثوں میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ اس چیز کو میں اپن ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دوسری چیز اور بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ عاشورہ اور 10 محرم کا اسلامک ہسٹری میں بھی کیا اہمیت ہے وہ بھی بتا دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن حدیث میں جو ہے وہ بتا دیا میں نے، اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری میں بھی 10 محرم اور یوم عاشورہ کی کیا اہمیت ہے وہ بھی انشاءاللہ فائنلی ڈسکس کر لیں گے۔ مگر پہلے میں آتا ہوں عاشورہ کے تعلق سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو یوم عاشورہ نے 10 محرم کو دیکھا کہ یہودی سارے روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جو 10 تاریخ کا عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ کس لیے رکھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس سنت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا عادت تھی، کیا سنت تھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیے تھے کہ روزہ رکھو، تو ہم اس کی پابندی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے آزادی دی، اور فرعون اور اس کے سارے سپاہی اور جو اس کے ساتھی تھی سارے بنی اسرائیل کے سامنے غرق ہو کر بالکل ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت اور انعام فرمایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری سجدہ شکر بھی ادا کیا، اور ساتھ ساتھ اس کی یادگاری اور یاد دہانی کے لیے ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب کوئی چیز ان کے لیے کوئی انعام ملتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، کوئی مصیبت سے نجات دی، تو اس کا سجدہ شکر کرتے اور اس کو اس کی یاد دہانی کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن
ان کی پیدائش ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی تو اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سیلیبریشن کیا ہے؟ صوم سے، روزہ رکھنے سے۔ تو ایک ہمارے لیے ایک اشارہ مل گیا ہے کہ آئندہ سے ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی اگر کوئی بہت خوشی کی چیز ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک تو فوری سجدہ شکر کریں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کریں کہ اگر ہو سکتا ہے تو ایک روزہ رکھ لیں۔ صوم یہ جو ہے ذریعہ شکر ہے، شکریہ ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیسے یہ معلوم ہوا تو سارے مسلمانوں میں بھی اعلان کر دیا کہ سب کو بتا دو کہ آج جنہوں نے کھانا شروع نہیں کیا ہے تو آج کا روزہ رکھ لیں، اور جو کھانا شروع کر دیے ہیں کہ مغرب تک پھر کھانا نہ کھائیں، تاکہ وہ بھی جو روزے دار بھائی ہیں ان کا ساتھ ہو جائے۔ اب اس ایک ہم کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم نہیں تھی، اور کیا یہ بنی اسرائیل کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اب آپ سیرت کی کتابوں میں جائیں اور تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح علیہ السلام، یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی جب طوفان جو سیلاب آیا تھا اس سے جب نجات ملی اور ان کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جب ٹک گئی تو اس وقت انہوں نے بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اترے اور اللہ کا شکر ادا کرا کہ یہ سیلاب سے اور طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور اس کا شکر ادا کیا۔ اور وہ تھا 10 محرم، عاشورہ کا دن تھا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام بھی اور ان کے فالوور بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں سے جو 3 لڑکے ہیں، حام، سام اور یافس، اور سام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور جو ان کے فالوورس ہیں وہ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ سنت نوح علیہ السلام جو چلا ہے اس کی وجہ سے کرتے تھے، اور اسی کے فالو کرنے میں قریش مکہ بھی، اگرچہ کہ وہ اسلام قبول کے چلنے والے نہیں تھے، مگر چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت تھی تو وہ بھی یوم عاشورہ نے 10 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ سارے قریش 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ مگر اس کی تفصیل جو ہے، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کو ایک اچنبھا یہ ہوا کہ قریش تو رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے تھے، اب یہاں مدینے میں جب آئے تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا، اس کا جواب ملا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس بعد حدیثی کتابوں میں جو تفصیل آئی ہے اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو 10 تاریخ کا روزہ رکھے ان کے سارے پچھلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ساری حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رمضان کا تو پورا مہینہ رکھنا روزے فرض ہیں، مگر رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا ہے۔ یہ بھی حدیث کی کتابوں میں چیک کر لے سکتے۔ تو یہ 2-3 پوائنٹس میں بیان کر دینا چاہ رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے جیسا کہا تھا کہ یوم عاشورہ کا یہ ایک بیک گراؤنڈ مل گیا ہم کو، اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کرتے ہیں، محرم کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور 10 تاریخ کے تعلق سے اسی حد تک ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں 10 تاریخ 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کی اہمیت ایک دوسرے پوائنٹ سے بھی ہے۔ یہ جو ہے اسی دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اب اس کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جن کو ہم حضرات بہت اچھا جانتے ہیں، شیعہ حضرات ہے، وہ جو ہے 10 تاریخ کا جو محرم کا یوم عاشورہ ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کی اہمیت دے کر اس کے تعلق سے افسوس مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کے جو ہے میٹنگز ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، قصے گوئی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اس تعلق میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک گروہ یوم حسین اور شہادت حسین کے تعلق سے اتنا افسوس کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرا گروہ ہے جو اس کو کمپلیٹلی فرگیٹ کر دیا ہے،
اس کا نام تک بھی نہیں لیتے. اس کے علاوہ اس کے بجائے اپوزیشن میں جا کے خوشیاں منا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, محرم کی ایسی تفصیل کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, زبردست کانفلکٹ ہو جاتی. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یونٹی آف امت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. تو اسی لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا اس کو بھی تھوڑا سا تو بیان کر دیں. ہم بالکل اس کو ایسا نہ کہیں کہ اسلامک ہسٹری کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر کے محرم آتے صرف ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, مہینہ بہت مبارک آ گیا ہے اور یوم عاشورہ ہے تو اس میں صرف روزہ رکھیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز کی تفصیل میں جاننا. روزے کے تعلق سے ایک بات اور بیان کر دوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب روزے کی کہا تھا تو سارے مسلمان یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. کئی سال روزہ رکھتے رہے اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے. ایک زمانے کے بعد جب آخری سال آیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر کہے کہ ہمارے اور یہودیوں میں ایک مماثلت ہوتی ہے اور یہودی فخر کرتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے فالوورس ہیں, ہم جو کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, تو کچھ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان سے تھوڑا ہم کو ڈسٹنگوش کر دیں کہ ہم الگ ہیں اور وہ بھی الگ ہے, وہ الگ فالو کرنے والے ہم الگ ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو آئندہ سال ایسا کرو, 9 اور 10 کا 2 روزے رکھا کرو تاکہ تم کو یہودیوں سے جو مماثلت ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. پھر تم لوگ کہہ سکتے کہ تم تو صرف 10 کا رکھتے ہیں, ہم تو 9 اور 10 2 روزے رکھتے ہیں. مگر وہ کیا نیکسٹ ایئر آنے کے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے, 9 اور 10 کا روزہ کبھی نہیں رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب آج کل کیا ہوا ہے, بنی اسرائیل اور یہودی جتنے ہیں وہ لونار کیلنڈر کو چھوڑ کر سولار کیلنڈر اپنے ایکسیپٹ کر لیے. تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اب ان کا 10 تاریخ کا عاشورہ جو ہے وہ ہمارے قمری مہینوں کے لحاظ سے جو آتا تھا وہ یہودیوں کے لحاظ سے اب کلیش نہیں ہو رہا ہے. ان کا 10 محرم کا جو ہے وہ کوئی اور دن آتا ہے اور ہمارا 10 محرم چونکہ ہم لونر اور یہ قمری کیلنڈر فالو کرتے ہیں تو ہمارا الگ ہے. تو اب اس لحاظ سے کوئی مماثلت نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو 9 اور 10 کا بھی روزہ رکھتے ہیں, اگر چاہتے ہیں صرف 10 کا روزہ رکھے تو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ یہودیوں سے کوئی مماثلت نہیں ہو رہی. اچھا, پھر میں اب آتا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کے واقعات پہ اگر نہیں جاتے تو تھوڑا سا ان کے تعلق سے یہ بھی بیان کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواز سے بہت پسندیدہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. ان کا حال آپ کو بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا اور دیکھیں سامنے تو حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے وہ آ رہے ہیں اور آتے آتے چھوٹے بچے جب اتنے چھوٹے تھے کہ چلنا برابر نہیں آ رہا تھا تو گر جاتے ہیں. جب وہ گرنے کے قریب ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر گئے ہیں اور دونوں کو اٹھا کر لا کر بٹھایا, اس کے بعد خطبہ کنٹینیو کریں. اب آپ دیکھیں. اور ایک دوسرا واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں جب گئے تو بہت دیر تک سجدے سے نہیں اٹھے. تو صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ کیا ہوا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں. کچھ صحابہ نے جو بالکل پیچھے تھے وہ اپنا ذرا سا گردن اٹھا کر دیکھے تو کیا ہے, دیکھے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سجدہ میں ان کے پیٹھ پہ آ کر بیٹھ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو ان میں سے صحابہ کسی نے ہاتھ اٹھا کر ان کو اتارنے کی کوشش کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محسوس ہوا کہ اٹھا رہے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھا کے ان کو روک دیا کہ چھوڑ دو. تھوڑی دیر کے بعد جیسے حضور رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ کے اترے ہیں تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے. تو میں صرف بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنے نوازوں سے. اور وہ بھی آپ کو حدیث بھی معلوم ہے جس میں کہا کہ حسن حسین سید شباب اہل جنہ, میرے نواسے حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو جنت میں جو نوجوان لوگ جانے ہیں ان کے یہ امام رہیں گے, سید رہیں گے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے والے جو ینگسٹرس ہیں ان کے جو ہے ان کے امام بنے رہیں گے, ان کی قیادت کریں گے, ان کے آگے آگے چلیں گے. اتنا بڑا مقام ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو
یہ چیز کیوں ہوئی اور شہادت حسین کیوں ہو، اس کے تعلق سے میں صرف بیک گراؤنڈ بتا دینا چاہ رہا ہوں. میں کوئی واقعات پہ نہیں جا رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے کہ کیا تم بھی شیعوں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر ماتم شروع کرنے والے ہیں، کیا جو ہے شہادت کی تفصیلات بیان کرنے والے ہیں کہ کسی نے تلوار اٹھائی اور ان پہ یہ ظلم کیا اور ان کا خون نکال. میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف سیرت میں جو بتایا گیا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام کیوں کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دیتا ہوں. اچھا، اب دیکھیں خلفائے راشدین کا جتنا معاملہ تھا اس میں کیا تھا، حضرت صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک دوسرے کے نہ رشتہ دار تھے نہ ایک فیملی کے ممبرس تھے. یہ کچھ ایسا نہیں تھا. یہ مختلف خاندانوں سے، مختلف فرقوں سے تھے اور مختلف جگہوں سے یہ لوگ تھے جو ایک کے بعد ان کو خلافت ملی ہے. اور اپنے بعد کسی نے یہ نہیں کیا کہ میرے بیٹے یا میرے بھائی کو یا میرے رشتہ دار کو خلافت دی جائے. نہیں، انہوں نے اپنی خلافت جیسی ہوگی لوگوں کو اجازت دی گئی کہ خلافت کو جو ہے چنے اور اپنا جو لیڈر ہے اس کو سلیکٹ کرے. یہ بہت اہم بات تھی. تو یہ خلفائے راشدین میں یہ سلسلہ چلا ہے. مگر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو فوری حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا ریپلیسمنٹ کے لیے کچھ دن کے لیے 4-6 مہینے کا ٹائم تھا. اس میں وہ ان کو خلافت کے لیے کہا گیا تھا اور وہ ان کو جو ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے ریپلیسمنٹ کے لیے رکھا گیا تھا. مگر اس کے بعد وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور امت کو کہا کہ آپ لوگ انتخاب کریں، جو آپ جس کو سلیکٹ کریں گے وہ خلیفہ رہے گا. اس کے بعد الیکشن ہوا ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے چنا گیا. انہوں نے کیا اور یہ سلسلہ جو الیکشن کا تھا، نامینیشن نہیں تھا، الیکشن ہوا تھا. الیکشن میں میجورٹی سارے صحابہ نے کہا کہ ہم ان کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ کر لی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سلسلہ چلتے رہے. مگر اس کے بعد کیا ہوا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے ولید کو اپنا نامینیٹ کر کے خلیفہ بنانے کے لیے کہہ دیا. تو اب یہاں سے چینجز ہو گئے. اب جو الیکشن تھا اور ڈیفرنٹ فیملی کے لوگوں کو جو اہل تھا اس کو خلیفہ بنایا جاتا تھا، اس کے بجائے ایک چینج آف ٹریک یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید کو خلافت کے لیے نامینیٹ کیا. اس میں 2-4 پوائنٹس میں آئے اور بیان کر دوں. اب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کبھی اسٹیشن پہ گئے، ٹرین اسٹیشن پہ گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے کہ کبھی آپ پلیٹ فارم چینج کرتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم کو جانے کے لیے ایک برج یوز کرتے ہیں. جب آپ برج کے اوپر جاتے ہیں تو دوسرے اینڈ پہ اترنے سے پہلے جب برج پہ رہ کر آپ کراس کر رہے ہیں، جب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ریلوے لائنز نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور کبھی اتفاق سے کوئی ٹرین آ رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرین جو ٹریک سے آ رہی ہے آتے کیا ہوتا، کبھی کیا ہوتا ایک ٹریک سے اس ٹرین کو دوسری ٹریک پہ موڑ دیتی آتی ہے. جیسا کہ کوئی ٹرین آ رہی تھی پلیٹ فارم نمبر 1 پہ اس کو روکنا ہے، مگر دیکھ رہے ہیں تو پلیٹ فارم نمبر 3 سے آ رہی ہے، یا پلیٹ فارم وہ ریلوے ٹریک جو آ رہی ہے وہ پلیٹ فارم نمبر 2 کو جانے والی تھی، مگر وہ ٹرین کو رکنا ہے پلیٹ فارم 1 پہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فوری جو ریلوے ٹریک ہے اس میں چینجز آ جاتے ہیں اور ٹرین جو ایسے سیدھی جا رہی تھی وہ سراسر ٹریک چینج کر کے پھر پلیٹ فارم 1 پہ آ کر رکتی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے جو ریلوے لائنز ہیں وہ اسٹریٹ رہتے اس میں چینجز بھی ہوتے ہیں، ٹریک چینجز. صرف آپ کو یہ پوائنٹ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دانشمند تھے اور جو یہ چیزوں کو غور کرنے والے تھے، ان کو فوراً محسوس ہوا کہ یہ خلافت راشدہ کے تعلق سے جو راستے پہ امت جا رہی تھی، جو لیڈرشپ کا سلیکشن ہو رہا تھا، وہ ٹریک سسٹم از چینجنگ ناؤ. اب تک جو الیکشن ہوا کرتا تھا اس کے بجائے اب نامینیشن کا سسٹم شروع ہونے والا ہے. تو انہوں نے فوری یہ کوشش کی کہ جو اسلامی ریاست کی جو بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی اور جس کو خلفائے راشدین نے اب تک چلایا ہے، وہ ریاست کا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا. جو کہتے ہیں نا کہ
stand up and raise your voice. اس کے تعلق سے انہوں نے کوشش کی. کیا کیا چیزیں ان کے ذہن میں آئے تھے اس کے تعلق سے میں آپ کو 6-7 پوائنٹس آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ انتخاب جو ہوتا تھا، الیکشن ہوتا تھا، وہ الیکشن کا حصہ ختم ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پہلے جو الیکشن ہوتا تھا اور چوزنگ دی لیڈر آف دا مسلم امہ تھا، اس کے لیے مشورہ ہوتا تھا. اور مشورے کے لیے کیا تھا؟ مشورہ کون دیتے تھے؟ جو سلیکٹڈ صحابہ تھے، جو علم اور تقوی رکھنے والے اور ان کا دینی لحاظ سے بہت اعلیٰ مقام رہتا تھا. وہ لوگ مل کر مشورہ کرتے تھے اور مشورہ کر کے ان کی میجورٹی کہتی تھی کہ یہ ہمارا نتیجہ ہے، یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو نمبر 2 کیا ہوا؟ مشورہ کا جو سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، الیکشن کا جو سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. نمبر 3، آزادی رائے، جس کو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں. اب آزادی رائے بھی ختم ہو جائے گی جبکہ کوئی نامینیٹ خلیفہ بنے گا، وہ خلیفہ نہیں رہے گا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا، کیونکہ ہی ہیز گین دس امپورٹنٹ پوزیشن ناٹ بائی الیکشن بٹ بائی ہز اون ریکمنڈیشن یا فیملی ریکمنڈیشن یا کچھ ہو کے پوزیشن آ گیا تو خلافت سے بادشاہی کا نظام شروع ہونے والا ہے. یہ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے ان کے ذہن میں آئی ہے یہ بات. نمبر 3 ہے. نمبر 4، جواب دہی. اب جو امیر مملکت رہتا ہے، ہی از ریسپانسبل ٹو 2. نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نمبر 2 مسلم امہ. جواب دہی جو ہوتی ہے، اللہ کو بھی جواب دینا اس کی تیاری رہتی تھی اور دوسرا امت کو بھی جواب دینا ہو رہا تھا. مگر جہاں سے بادشاہ نظام آ گیا تو دا کنگ ہیز نو ریزن ٹو ایکسپلین واٹ ہی از ڈوئنگ. جب بادشاہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں تم لوگوں کو پسند ہے نہیں. وہ تو صرف فرمان لکھ دے گا کہ I want this thing to be done. Nobody has right to ask him. کوئی زبان کھول بھی نہیں سکتا. اگر کوئی زبان کھولنے کی کوشش کرے گا تو اس کو تو جیل میں ڈال دیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے، میں آپ کو بیان کروں تو پھر سے بتا دیتا ہوں. نمبر 1 انتخاب، نمبر 2 مشورہ، نمبر 3 آزادی رائے، نمبر 4 جواب دہی، نمبر 5 بیت المال. بیت المال کیا تھا؟ یہ امت کا پیسہ تھا، یہ خلیفہ کی ذاتی مملکت نہیں تھی. مگر بادشاہی نظام ہو جائے تو ساری مملکت جتنا بیت المال ہے وہ بادشاہ کی مملکت ہو جاتی. وہ جس کو جتنا چاہے نکال کر دے سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. Who is going to ask the king where are you spending the money؟ تو یہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کے واقعات دیکھیں. یہ انہوں نے بیت المال کو امت کا پیسہ سمجھا. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک واقعہ بیان کر دوں. وہ جب حضرت صدیق کو خلافت کا نامزد ہوئی تو اس کے سیکنڈ ڈے جو ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے شانے پہ کپڑوں کے تھان لیے بازار میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ اپنے خاندان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوں، میں بزنس کروں گا تو پیسہ آئے گا، پھر ہم لوگ کھائیں گے پیئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو خلیفۃ المسلمین بننا دیے، آپ کو جو امت کے جو حالات ہیں ان کو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے الیکٹ کرنا. انہوں نے کہا کہ وہ تو کروں گا میں، مگر میں اپنے بیوی بچوں کو اپنا کھانا پینے کا انتظام کیسا کروں؟ تو پھر انہوں نے حضرت عمر نے مشورہ کیا اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایز اے خلیفہ، چونکہ ان کو بزنس کرنے اور کام کرنے اور پیسے کمانے سے روک دیا جاتا ہے، ان کو ہر مہینہ اتنا پیسہ دیں گے جس سے ایک عام مسلمان خاندان مدینے میں کھا سکتا ہے. تو اس کا ایک اختیار حساب کر لیا گیا کہ معلوم ہے کہ ایک فیملی کے لیے اتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہے، ہر مہینہ ان کو یہ دے دیا جائے. ہر مہینہ حضرت صدیق کو پیسہ دیا جاتا تھا. مگر حضرت صدیق کی بیوی کہتے ہیں کہ ان کو ایک میٹھا بہت پسند تھا حضرت صدیق کو، مگر وہ جو آمدنی آتی تھی اس میں ہمیشہ سوچتے تھے کہ وہ میٹھا بنائیں گے یا خریدیں گے، نہیں بنا سکتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ڈیلی حضرت صدیق کی جو بیگم تھی انہوں نے کیا کہ ڈیلی جو ہے 1 درہم یا جو ایک کوائن ہوتی ہے اس وقت کی، ہر دن نکال کے رکھنا شروع کر دیا، ایک الگ ڈبے میں ڈالنا شروع کیا. تو اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد وہ کوائنز اتنے جمع ہو گئے
جس سے مٹیریل خرید کے ان کی پسند کا میٹھا بنا سکتا تھا. تو ایک دن انہوں نے میٹھا بنا اور جب صدیق جب کھانے پہ بیٹھے تو میٹھا آ گیا تو بڑے خوش ہوئے. یہ کہا کہ کسی نے تحفہ بھیجا؟ انہوں نے کہا کسی نے بھیجا نہیں, ہم نے بنایا. تو حضرت کو صدیق نے پوچھا کہ آپ کیسا بنایا؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایسا کی کہ ڈیلی تھوڑے سے پیسے ایک درہم اور جو بھی رہتا تھا وہ ایک ڈبے میں ڈالنا شروع کر دی. تو کئی مہینوں کے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی جس سے میں نے یہ میٹھا بنا دیا خرید. تو سیکنڈ ڈے کیا حضرت ابو صدیق بیت المال گئے. جانے کے بعد کہا کہ جو انچارج ہے اسے کہیں کہ مجھے جو تنخواہ دی جاتی ہے اس میں سے 1 درہم کی کمی کر دو, کیونکہ جو پیسے میرے پاس آ رہے ہیں اس میں سے 1 درہم کم کرنے کے باوجود بھی ہم کھا پی سکتے تھے. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنے احتیاط کرنے والے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہوں کہ جب حکومت سے پہلے تو وہ انتہائی لگژریس لائف گزارنے والے تھے. جب خلیفہ بن گئے ہیں اس کے بعد اتنی احتیاط کرنے لگے, سارے اپنی اور اپنی بیگم کے زیور جتنا پیسہ تھا جائیدادیں تھے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور صرف بیت المال سے ان کے لیے صرف جیسا ابوبکر صدیق کو ہر مہینہ تنخواہ ملا کرتی تھی ویسی جو ریزنیبل ایک فیملی کے واسطے ضرورت ہوتی اتنے پیسے آتے تھے اور وہ پیسے پھر مہینے میں ختم ہو جاتے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ واقعہ کئی مرتبہ بیان کروں مگر پھر بھی مجھے خواہش ہے کہ پھر ایک مرتبہ پھر بیان کر دوں. تو آپ لوگ تھوڑا صبر کریں, میرا دل چاہتا ہے کہ واقعہ بیان کروں. اگر آپ نے پہلے سنا بھی ہو تو پھر ایک مرتبہ پھر سن لیں. تو ان کے بچے تھے, تو عید کا زمانہ آ رہا تھا, تو عید کے پہلے رمضان آ گیا. تو انہوں نے بیگم نے ان سے کہا کہ دیکھو عید آ رہی ہے تو ہمارے بچوں کے پاس پرانے کپڑے ہیں اور وہ جو اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے ملتے ہیں جو لکھپتی کروڑپتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفاؤں کے ساتھ رہنے والے, خلیفہ کے داماد اور خلیفہ کے جو ان کے سسرے تھے وہ اور ان کے جو باوا تھے اور ان کے بھائی تھے یہ سب خلیفہ تھے, تو دولت مند ملینرز تھے. تو ان کے ساتھ بھی ان کا رشتہ داری تھی. تو بیگم نے کہا کہ میرے بھائی بہنوں کے اور سب کے بچے جو آتے ہیں بہترین کپڑے نئے نئے پہن کر آتے ہیں, تو ہمارے بچے پرانے کپڑے پہن کر جائیں تو اچھا نہیں دکھتا, آپ ایسا کریں کہ ان کو نئے کپڑے. تو انہوں نے حساب کیا, دیکھا تو کیا پیسے اتنے دیے تھے کہ پھر ان کو نئے کپڑے دلا سکتے تھے. بیگم سے کہا کہ دیکھو میری جو تنخواہ ہے اس میں تو میں نہیں بنایا. انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اگر کوشش کریں اور بیت المال کے جو انچارج ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ نیکسٹ منتھ کی جو سیلری ہے وہ مجھے آپ دے دیں تاکہ میں بچوں کے نئے کپڑے بنا لوں گا, اور آئندہ مہینے کا جو تنگی ہوگی وہ اس کو ہم کسی صورت سے برداشت کر لیں گے. بیوی کے مشورے سے انہوں نے ایک کاغذ لکھا جس میں درخواست رہتی ہے اور بیت المال کے جو انچارج تھے ان کو دے. اب آپ امیجن کریں خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا لیڈر ہے, جو جیسے اب آج کل کے زمانے میں بادشاہ وقت بھی بول سکتے ہیں نا, دا کنگ ایمبرر, وہ جو ہے ٹریجری کا جو انچارج ہے اس کو ایک لیٹر لکھ رہا ہے کہ میرے نیکسٹ منتھ کی تنخواہ, آئندہ مہینے کی تنخواہ مجھے پہلے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے بنا دوں. اچھا اس زمانے کے جو ٹریجری کا بھی چیف رہتا وہ بھی انہی کے جیسا ہے, نیک مسلمان اور اللہ سے ڈرنے والا. اس نے اس کاغذ کے جو ان کا اپلیکیشن تھا اس کے پیچھے کچھ لکھ کر وہ واپس کر دیا کہ یہ امیر المومنین تک یہ پہنچا دیجیے خلیفۃ المسلمین. وہ گیا, لیٹر گیا, واپس گیا تو انہوں نے کھولا اور پڑھا, اس کے بعد ایک دم چہرہ اتر گیا. انہوں نے بیوی سے کہا کہ معاف کرنا, میں بچوں کو نئے کپڑے نہیں بنا سکتا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو لیٹر واپس آیا ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ امیر المومنین اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آئندہ سال آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کی ایڈوانس تنخواہ دینے تیار ہوں. تو میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آئندہ مہینہ تک میں زندہ رہوں گا یا نہ ہوں. مجھے آج کا بھی پتہ نہیں کہ آج کے بعد کل صبح میں اٹھوں گا یا نہ اٹھوں گا. تو یہ صرف آپ کو مینشن کرنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر کے بھی کئی واقعات ہیں, حضرت علی کے بھی کئی واقعات ہیں, مگر میں وہ تفصیلات میں بولنا نہیں چاہتا, مگر آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ بیت المال کی کیا اہمیت تھی. اور اس کے بعد جب بیت المال ان کے پاس آ گیا تو جب خلافت ختم ہو کر ملکویت شروع ہوگی, جب کنگشپ شروع ہوگی, تو اس کے بعد بیت المال لوگوں کا پیسہ نہیں رہا, امت کا پیسہ نہیں رہا, وہ پرسنل منی belonging to the king of
یا جو خلیفہ تھا اس وقت اس کی پرسنل منی ہوگی، تو وہ انچارج جو بیت المال کا تھا اس کو آرڈر بھیجتے تھے کہ ان کو اتنے لاکھ دے دو، ان کو 500,000 دے دو، ان کو 10,000 دے دو، ان کو 20,000 دے دو. وہ بس حکم دیتے تھے اور وہ جو انچارج تھا وہ تقسیم کر دیتا تھا. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی جواب دے نہیں تھی. تو پھر سے میں بتا دیتا ہوں کہ کاؤنٹ کرتا ہوں کتنے پوائنٹس. انتخاب نمبر 1، مشورہ نمبر 2، آزادی رائے نمبر 3، اور جواب دہی نمبر 4، بیت المال نمبر 5، قانون لا نمبر 6. قانون جو ہے، لا جو ہے، نو بڈی از ابو دا لا، قانون سب سے بالا تر ہے. مگر جب خلافت ختم ہو کے بادشاہی شروع ہو گئی تو قانون صرف عام لوگوں کے لیے ہو گیا، رائل فیملی کے لیے نہیں. رائل فیملی کو تو چھوڑ دو، ان کے جو محل میں کام کرنے والے اسٹاف ہیں، وہ اسٹاف پہ بھی کوئی قانون نہیں چل سکتا. وہ کوئی غلطی کر دیں، کوئی جرم کر دیں، کوئی کرائم کر دیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی پولیس آفیسر جا کے پیلس کے جو امپلائی ہے ان کو پکڑیں یا ان کے خلاف کوئی کیس کریں. نہ ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کیس کر سکتا. عام لوگ وہاں کے جو سرونٹس کا یہ حال ہے تو پھر خلیفہ کو کون بلا سکتا ہے؟ کوئی خلیفہ کو کوئی کر سکتا ہے کہ تم نے ایک کرمنل افینس کیا؟ تو قانون جو ہے عام لوگوں کے واسطے ہو گیا. خلیفہ، رائل فیملی اور ان کے جو امپلائیز ہیں وہ اس سے ایکسیپشنل ہو گئے. اس کے علاوہ یہاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ ہے. اس وقت یمن سے کپڑوں کا ایک بڑا تھان آیا. تھان بولتے ہیں ویری بگ پارسل، وہاں سے آیا تھا. تو اس کو پورا میجر کرے کتنا ہے اور کتنے اس وقت کے مرد تھے، کاؤنٹ کیے ہیں. کاؤنٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیوائڈ کریں تو اس کو پتہ چلا کہ پر پرسن کتنا میجرمنٹ مل سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو پورا پیکٹ تھا اس میں سے اتنا میجر کر کے اتنے، جیسا 1/2 میٹر ہے، 1 میٹر ہے، 1/4 میٹر، جو بھی جو آتا تھا وہ اس لحاظ سے، میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں، اس لحاظ سے کاٹے اور ہر سارے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. مگر جو پیس آیا ہے وہ اتنا شارٹ تھا کہ اس سے کسی کا لباس نہیں بن سکتا. جیسا جبہ پہنتے ہیں نا، لمبا جبہ جو پہنتے ہیں لوگ، وہ اتنا نہیں تھا، جیسا ہاف جبے کا سائز کا تھا. تو کسی نے دیکھ لیا کہ اس سے تو جبہ نہیں بن سکتا. اگر ڈبل اماؤنٹ رہتی، 2 پیسز رہتے تو شاید جبہ بن جاتا. اس پوری تقسیم ہو گئی. اس کے بعد کا جب جمعہ آیا تو جمعہ میں دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے جب جو جبہ پہنا ہے وہ اسی یمنی کپڑے کا تھا. وہ خطبہ دینے لے کے کھڑے رہے تو جو آڈینس تھے انہیں سے ایک آدمی کھڑے رہے گا. انہوں نے کہا عمر تم نے بے انصافی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ کیا بے انصافی کی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جو یمن سے کپڑا کے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ عام لوگوں کے لیے اسمال پیس دیا گیا اور تمہارے لیے 2 پیسز کا کیسا تم نے اپنے لیے کیسا لے لیا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تم، میں اپنا جواب دینے کے بجائے میں تم کو جواب دلاتا ہوں. پھر انہوں نے پکارا اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں سے کہا کہ کھڑے رہ جاؤ اور تم ان کا جواب دو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کو، حضرت عمر رضی اللہ کو 1 پیس ملا تھا اور مجھے 1 پیس ملا تھا. تو نہ میرا جبہ بن سکتا تھا نہ والد کا لباس بن سکتا تھا. تو میں نے اپنا پیس جو ہے اپنے والد کو تحفہ دیا کہ یہ میرا تحفہ آپ ایکسیپٹ کر لیں تاکہ آپ کا لباس بن جائے. تو ان کا تحفہ قبول کرنے کے بعد ان کے پیس اور ان کا پیس 2 ملانے کے بعد یہ میں جبہ پہنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپلینیشن، لوگوں کی اتنی جرات تھی اور فریڈم آف اسپیچ تھی کہ خلیفۃ المسلمین کو سب کے سامنے کوشچن کر سکتے تھے. اور خلیفہ کا بھی کام یہ تھا کہ لوگوں کو جو کوشچن کریں اس کو ایکسپلینیشن دیں. یہ بہت اہم بات تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہ رہا تھا. اور حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک واقعہ ہے. ہوا کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کا جو کیس ہوا، اس وقت کے جو چیف جج بول سکتے ہیں یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف مدینہ بول، اب آج کل کے لحاظ سے بتاتا ہوں، تو وہ تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جب گھر بنا تھا تو مسجد نبی سے بالکل کلوز تھا اور ان کے چھت پہ چونکہ
बारिश का पानी जमा हो जाता था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से कहा कि एक परनाला लगा लो ताकि पानी जब हो तो तुम्हारे छत पे ना जमा रहे, वो बाहर निकल जाए। तो उसके लिए जब परनाला, जो ड्रेन पाइप बोलते हैं ना, वो लगाने का मौका आया था। हज़रत अब्बास ने कहा, वो ड्रेन पाइप लाया था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरे शोल्डर्स पे खड़े रह के लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप खड़े रह के। हुजूर ने कहा कि नहीं, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम मेरे शोल्डर्स पे खड़े रह के लगा दो। तो उन्होंने वो शोल्डर्स खड़े रह के वो लगा दिया था। अब हुआ ये कि जब एक एक मर्तबा हज़रत अब्बास कहीं काम पे चले गए थे मदीने से, और उस ज़माने में बारिश हुई। बारिश होने की वजह से पानी जो है मस्जिद नबवी में वो ड्रेन पाइप से आकर रहा, जिससे नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ हो गई, क्योंकि मस्जिद नबवी का जो मिट्टी थी और जो फ्लोर था जहाँ नमाज पढ़ते थे, वो पानी से कच्चा वेट हो गया था। तो हज़रत उमर ने क्या किया, लोगों से कहा कि ये ड्रेन पाइप, ये परनाला जो है वो निकाल देंगे ताकि लोगों की नमाज में खलल न हो। वो निकाल दी। हज़रत अब्बास जब अपने टूर से वापस आए हैं, जब बाहर गए थे, वो जब वापस आए देखे तो उनका ड्रेन पाइप या परनाला निकला हुआ था। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर ने इसको निकलवा दिया। तो अब हज़रत अब्बास फौरी उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास जाके केस फाइल कर दिया कि उमर रजी अल्लाह ताला ने मेरी बगैर इजाज़त ये ड्रेन पाइप निकाल दिया है उनको। तो उबई बिन काब ने एक आदमी को भेजा कि उमर से कहो कि अदालत में हाजिर हो जाए। अब आप देखिए, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन आया कि आपको अदालत में बुलाया जाता है, फौरी अपना काम छोड़कर सीधा पहुंचे। पहुंच के देखें तो वहाँ हज़रत अब्बास पहले से बैठे थे। ये जाकर सलाम किया और बैठ के पहले एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि मैंने क्यों ये परनाना निकाला। हज़रत उबई बिन काब ने कहा, ठहरे आप ठहरे, पहले जिसने आपके खिलाफ केस किया है उसको हक है पहले वो बयान करे। तो वो हज़रत अब्बास ने कहा आप बयान करो। तो हज़रत अब्बास ने सारी बातें समझा दी। उसके बाद जैसे हज़रत उमर को पता चला कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शोल्डर्स पे खड़ा करके हज़रत अब्बास से पन्ना लगा, था फौरन वो कांपना शुरू कर दिया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। उन्होंने कहा कि आप फौरी चले और आई विल पुट दिस बैक, ये लगा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, हज़रत अब्बास ने कहा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उन्होंने हज़रत उमर ने कहा सो देन आई पास द जजमेंट दैट ये जो कंप्लेन किए हैं उसका ये सोल्यूशन हो गया है, नाउ द मैटर इज क्लोज। हज़रत अब्बास हज़रत उमर दोनों गए हैं। जाने के बाद हज़रत अब्बास के घर के पास खड़े रह गए। वो जो ड्रेन पाइप निकाले थे वो भी रखा हुआ था। हज़रत उमर ने कहा कि लेके जाके उन्होंने कहा कि ये लगा देंगे। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि अब आप मेरे शोल्डर्स पर खड़े रख के लगाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो काम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उस काम को मैं भी फॉलो करूं, कि मैं खड़े रहूंगा, आप मेरे शोल्डर पे खड़े रह के ये ड्रेन पाइप लगा दें। तो हज़रत अब्बास ने पाइप लिया, हज़रत उमर के शोल्डर्स, खलीफतुल मुस्लिमीन के शोल्डर्स पे खड़े रहकर वो ड्रेन पाइप लगा दिया। लगा देने के बाद उतर आए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं फिर चढ़ना चाहता हूँ, फिर चढ़े हैं। उसके बाद ड्रेन पाइप निकाल दिए। निकाल के कहा कि अब चूंकि इसका मामले का फैसला हो गया था, अब मैं अपनी खुशी से ड्रेन पाइप निकाल देता हूँ ताकि मुसलमानों को आइंदा वेट एरिया पे नमाज पढ़ने की नौबत में। मेरा कहने का मकसद ये था कि इतनी फ्रीडम थी, लॉ वाज अबव एवरीबॉडी। ये इस ताल्लुक से मैं बताया। तो अब क्या क्या बयान किए थे हम? इंतखाब नंबर 1, मशवरा नंबर 2, आज़ादी नंबर 3, जवाबदेही नंबर 4, बैतुल माल नंबर 5, कानून नंबर 6, नंबर 7 इज इक्वालिटी। सारी उम्मत के लोग इक्वल थे, न कोई बड़ा था न कोई छोटा था। सिर्फ तक़वा एक चीज़ थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फजीलत दी थी। हुज्जतुल विदा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि सारे मुसलमान एक बराबर हैं, उनमें कोई फौकियत, कोई फजीलत नहीं है, न रंग की वजह से, न नस्ल की वजह से, न ख़ानदान की वजह से, न ज़बान की वजह से, सब इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं, किसी को एक दूसरे पर फौकियत नहीं। ये बहुत अहम चीज़ थी। तो मैंने ये आपके सामने 7 पॉइंट्स बयान कर दिए हैं जिसकी वजह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरअंदेशी से उन्होंने देखा है कि ये 7 थिंग्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। अब हमको ये सब पता चला है कि ये जो 7 पॉइंट्स को देखकर उन्होंने खड़े रहकर एहतजाज किया था और यजीद की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने नारा जो बुलंद किया था, वो क्यों गए, क्यों ये शहादत का मामला हो, क्यों हुआ, इसके सारी चीज़ें हमको पता चल गया। अब आप देखते हैं कि रॉयल फैमिली उसके बाद से क्या हो गई।
جتنے میں پوائنٹ بیان کیا ہوں دیکھیے وہی ہوئے نہیں. رائل فیملی کی وجہ سے کیا ہوتا, پہلے تو امیر المسلمین کیا ہوتا, لوگوں میں ملتے تھے, مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھے, نماز پڑھاتے تھے, خطبہ دیتے تھے. اب جب رائل فیملی ہو گئی تو پھر خلیفہ جو ہے اپنا گھر میں اور اپنی لوکل ایک مسجد بنا کر اپنے دوستوں احباب کے اور رشتہ داروں اور رائل فیملی ممبرس کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دی. فریڈم نہیں رہی, باہر آ نہیں سکتے تھے, اگر باہر بھی آتے تھے سیکورٹی گارڈز ان کو کور کر رہے تھے کیونکہ لوگ ان کے مخالف تھے, لوگ ان پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے. تو یہ سب چاہے سالم باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ 10 محرم اور یوم عاشورہ کی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی کیوں اہمیت ہے, بس اتنا بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے, صحیح ہدایت فرمائے. ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں, تو سب سے اہم چیز وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تھے, تو ان سے لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے یزید پہ لعنت نہیں کرتے. انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے کہا کہ میں کسی پہ لعنت نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں یوم شہادت اور عاشورہ کو یاد کرنے کے لیے, حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے سب سے اہم کام کرتا ہوں. وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے درود پھیرنا, درود بھیجنا, کیونکہ اس میں کیا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ہم درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر, اور ان کی آل میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یوم عاشورہ اگر منانا ہے تو سب سے آپ تو روزہ بھی رکھیں گے, تو جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیز کریں کہ کثرت سے درود پڑھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ درود جا رہا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی یہ درود کا ہم بھیج رہے ہیں. تو یہی کہنا تھا مجھے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم امت کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں, ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری رحمت, اپنی رحمت برکت میں ہم کو ہدایت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.